مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، لوگوں سے نہیں ڈر لگتا، مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کیا آپ کو بھی اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے؟ اور ڈر کیوں لگتا ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس دن میں اپنی امی کے گھر جا رہی تھی، تو یہ صبح 5 بجے کا ٹائم تھا اور باہر بہت اندھیرا تھا۔ وہاں سے میں نے ویڈیو کاٹ لی اپنی، بہت اندھیرا تھا۔ میں نے کہا آپ لوگ کہو گے کہ کیا اندھیرا دکھا رہی ہے، تو پھر اس میں نے یہ پیکنگ کرنی تھی، یہ کپڑے وغیرہ جنت کے اپنے، وہ دکھا رہی تھی۔ خیر یہ تو آپ سب کچھ ساتھ ساتھ دیکھتے ہی رہو گے۔ بہت زیادہ برتن وغیرہ بھی بکھرے ہوں، میں نے کہا یہ سب صاف کر لوں، تو پھر امی کے گھر جانے کی تیاری کی تھی۔ کوئی ٹائم اچھا ہوتا ہے اور اچھا ٹائم کہتے ہیں ہم لوگ پھر واپس آ جائے، آتا ہے واپس ٹائم، اچھا بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے، انسان پر آزمائشیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہم انسان ہی ناشکرے ہیں۔ تو ڈر مجھے اس لیے اپنے آپ سے لگتا ہے، مجھے اپنی زبان سے ڈر لگتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی اپنی زبان سے ڈر لگتا ہے؟ مطلب کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہوتی رہے نا، تو وہ چپ رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں منہ سے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں، اور جب بولو تو پھر بنتی ہیں لڑائیاں جھگڑے گھر میں۔ اچھا یہ میں نے اس دن ناشتہ نہیں کیا تھا، یہ رات والے کڑی چاول پڑے تھے، یہی گرم کر کے کھائے تھے۔ میں نے کہا یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں نا، یہ ہے 2 سال پہلے کی ویڈیو، تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھا دوں۔ خیر مطلب کہ اپنے حق، اچھا ایک بات ہے، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جو اپنے حق کے لیے نہیں بولتے نا، دل میں باتیں رکھتے جاتے ہیں نا، ایک دن وہ بھی تنگ ہو کر نا بولتے ہیں اپنے حق میں، ضرور بولتے ہیں، بلکہ ان کا دل باتیں راکھ کے میں کہتی ہوں ایسا ہو جاتا ہے نا پھٹنے والا، غم ان کو زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کسی سے شیئر جو نہیں کرتے اپنی ہر بات، اس لیے وہ اپنی ہر بات دل میں راکھ کے نا، میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی نا کہ دلدل، جیسے دلدل ایک جگہ پانی کھڑا ہو جائے تو دلدل بن جاتی ہے نا، کیچڑ بن جاتی ہے، تو وہاں پھر دھستے چلے جاتے ہیں لوگ۔ یہ ان لوگوں کا حساب ہوتا ہے جو منہ سے کچھ نہیں بولتے، دل میں رکھ کے دلدل بنا دیتے ہیں، اور پھر ایک دن خود اس دلدل میں مطلب خود ہی غم کر کے ختم ہو جاتے ہیں، یا ان کی دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، یا مطلب کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو بولتے ہیں ان کی مثال اس کھلے پانی جیسی ہوتی ہے جو بہتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، اور وہ کبھی دلدل نہیں بنتا۔ کیوں؟ وہ بولتے جو رہتے ہیں، لیکن ان کے دشمن بڑے بن جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی بہت لوگ بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں پھر کچن صاف کر دیا میں نے، اس کے بعد میں خود بھی آؤں گی اس ویڈیو کے اینڈ میں، جس میری سسٹر نے دیکھنا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ میں اپنے کپڑے، اپنی بچی کے کپڑے دکھا رہی تھی، شوز دکھا رہی تھی، جو کہ اب میری بیٹی کو چھوٹے ہو گئے ہیں کپڑے سارے، اور میرے بھی یہ والے بہت پرانے ہو گئے ہیں پہن کے۔ چلو آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی یاد کرتی رہتی ہوں پرانی ویڈیوز، پرانے گھر کو۔ کل کوئی یہ پوچھ رہا تھا کہ اس گھر کا کرایہ کتنا تھا، اس گھر کا 12,000 کرایہ تھا، پھر 14 کیا انہوں نے، پھر ہم آ گئے یہاں پہ، اور اب مجھے نہیں پتہ، لیکن انشاءاللہ اللہ نے مجھے دیے نا پیسے، تو میں اپنا سکون خریدنے کے لیے اسی گھر میں جاؤں گی دوبارہ۔ اس گھر میں نہ بھی گئی تو لیکن رولا پھر اس گھر میں بھی وہی ہے، ایک ہی گلی ہے، پھر بھی میرے ہسبینڈ زیادہ اس فیملی کے ساتھ ہی رہیں گے تو پھر رولا بنے گا۔ صبح بھی ہسبینڈ میرے کہہ رہے تھے تمہیں کرائے پہ سکون ہوگا، لیکن مجھے نہیں، میری جیب سے پیسے جاتے ہیں، یہ میرے سے بل نہیں دیے جاتے، میرا یہ میرا وہ۔ لیکن میں نے کہا آپ کو سکون یہاں ہے، لیکن مجھے سکون یہاں نہیں ہے، کہ تھوڑی سی آپ کو دیر ہو جائے اوپر، ذرا سا فالتو ٹائم ہو جائے تو پھر آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا سی دیر ہو جائے نا تو آواز آ جاتی ہے بھئی نیچے آ جاؤ، یہ کام ہے وہ کام ہے، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ خیر ابھی قسمت میں لکھا ہے، برداشت تو کرنا ہے۔ میری ایک اور سسٹر ہیں، وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی، ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے،
تو میں کہتی ہوں کس طرح زندگی گزرے گی، کس طرح گزرے گی. مطلب ہم نے نا خود سوچ کے اپنے پاؤں پہ، سوچ کے نہیں سوری ڈھونڈ کے کواڑی ماری ہے، وہ والا حساب ہے. کواڑی تو نہیں مارنی تھی لیکن بس سمجھ سے باہر ہو گیا کام. تو اس لیے میں نے چینل بنایا تھا کہ اپنی جو بھی میری بہنیں طلاق یافتہ ہیں ان کو پلیز، ابھی بھی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسی ہے جو دوسری شادی کا سوچ رہی ہے، جو مطلب شادی شدہ ہے، طلاق یافتہ ہے، دوسری شادی کا سوچ رہی ہے، بیوہ ہے دوسری شادی کا سوچ رہی ہے، پلیز میری ساری ویڈیو لازمی دیکھ لیں اور پھر ان باتوں پہ عمل کر کے دوسری شادی کرنا. ایسے بندے کے ساتھ نہیں کرنا جس کی پہلی بیوی بچے موجود ہوں. ہاں کہ بچوں کی خیر ہوتی ہے، بچوں کی خیر ہوتی ہے، بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ شراکت نہیں، کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر لڑائیاں بنتی ہیں. اس لیے تو پہلے ایک دفعہ آپ کی میری سب کی زندگی خراب ہوئی ہے تو دوبارہ کیا ضرورت ہے خراب کرنے کی زندگیاں آپ کو اپنی. دیکھنے میں تو آپ کو بھی سب کچھ اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ اس ٹائم اچھا تھا جب میں علیحدہ تھی تو، لیکن اب اچھا کچھ بھی نہیں ہے. جس کی وجہ سے اس ٹائم یہ اچھا تھا تو میں نے شوقیہ چینل بھی بنایا تھا، لیکن پھر میں نے یہ والا چینل بند کر دیا کیونکہ اس پہ میں اور باتیں ڈالتی تھی، سچ نہیں ڈالتی تھی. اس لیے اب میں اتنا بھی سچ بندے کو نہیں کہنا چاہیے. یقین کریں اللہ پاک سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کسی کی برائیاں کر کے پیسہ کھائیں گے کیا فائدہ. لیکن میری نیت برائیاں کرنے کی نہیں، میری نیت ہے کہ میں آپ لوگوں کو، جو بھی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں طلاق یافتہ ہیں یا جو ابھی کم عمر ہیں اور جن کو شوق ہے، جو کہتی ہیں کہ ہمیں شادی شدہ مرد پسند آ گیا، ہم نے اس بندے سے شادی کرنی ہے، ان کے لیے نصیحت ہے کہ خدا کے لیے اپنی زندگی مت برباد کریں. کسی بھی آپ دیکھیں، آپ کنواری لڑکیاں ہیں، ان میرڈ ہیں، تو آپ کو اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے گا، پیارا رشتہ مل جائے گا. کیوں آپ اپنی اور کسی کی زندگی خراب کرتی ہیں؟ ہوتی ہیں ایسی کئی ہوتی ہیں آفسوں میں کام کرنے والی، مطلب میں ان کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن ہوتا ہے ایسا کہ آفس میں ایک لڑکا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لڑکی پسند آ گئی ہے جی، اس کی پہلی بیوی موجود ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نکاح کریں گے. اس طرح وہ لڑکی اپنی زندگی خراب کرتی ہے. یہ میں ہوں جی آپ کی باجی، تو خیر اپنی زندگی برباد کرتی ہے، ساتھ اس بندے کی بھی کرتی ہے، ساتھ اس بندے کی فیملی کی بھی کرتی ہے برباد. تو میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو نیو سبسکرائبر ہیں سوچ رہے ہوں گے میں نے کیوں کیا، وہ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرتے جائیں. ویڈیو ختم ہونے والی ہے، سبسکرائب کرتے جانا، لازمی کرتے جانا، ٹھیک ہے. اور بیل بھی آن کرنا تاکہ میرے یہ پٹھے سیدھے مشورے آپ لوگوں کو مل سکیں. مزاح کر رہی ہوں. خیر تو میں پٹھے سیدھے نہیں، میں سیدھے ہی مشورے دوں گی ہر اپنی سسٹر کو، اپنی بہن کو. یہ جو کارپٹ نظر آ رہی ہے نا، یہ سارے گھر میں، یہ اب اس گھر میں ہے، نیچے ان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. تو خیر جب بھی یہ گھر دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ہی زیادہ یاد آتا ہے. بہت پیارا گھر تھا یہ، بہت پیارا گھر تھا. دل کرتا ہے ایک دفعہ جا کے پھر دیکھوں اس کو، لیکن پتہ نہیں وہاں کون رہ رہا ہوگا. تو خیر ویڈیو ختم ہونے والی ہے. اللہ حافظ.